سی ہے، اور وزراء کا کام بھی بیان دینا ہے، اپوزیشن کا کام بھی بیان دینا ہے، ساری سیاست ہی بیانوں کی ہے، اور تو کچھ ہو نہیں رہا. یہ کالے کیمرے کی سیاست ہے، اور کالے کیمرے میں ہی جلسہ ہو رہا ہے، کالے کیمرے میں ہی جلوس ہو رہا ہے، کالے کیمرے میں ہی دھرنا ہو رہا ہے، کالے کیمرے میں ہی استعفے دیے جا رہے ہیں. اور جب آپس میں ملتے ہیں تو سب خوش باش ہیں. ویسے ہی میں اے پی سی نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں اے بی سی ہے. دستخط ہوں گے، کچھ مسئلے ہوں گے. کیا آصف زرداری سندھ کی گورنمنٹ سے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے؟ کبھی نہیں چھڑانا چاہیں گے. وہ تو ایسی منصوبہ بندی چاہیں گے کہ آگے بھی ان کی حکومت بنے. ان کی تو سوچیں ایسی ہوں گی کہ آگے بھی ان کی حکومت بنے. اور سیکنڈلی مولانا فضل الرحمان کے بیٹے سے پرسوں میری بات ہوئی تفصیلی. میں نے ان کو کہا کہ اپنے باپ کو کہنا کہ یہ ختم نبوت اور شیعہ سنی مسئلے کو مت اٹھائے. ہم ختم نبوت عاشق رسول ہیں، مجاہد ختم نبوت ہیں، اور سیاست کرے، طلباء کے مدرسوں کو جھونکے نہیں اس سیاست میں. لیکن میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینے جا رہا. دھرنے کی بھی مجھے امید نہیں ہے. جلسے اور جلوس کریں، یہ ان کا رائٹ ہے. باقی جو وزیر بیان دے رہے ہیں ان کا بھی رائٹ ہے، جائز ظاہر ہے وہ وزیر ہیں. دیکھیں، جو یہ معاملات طے کر کے گئے تھے کہ مریم نے اتنے سال خاموش رہنا ہے، 1 سال خاموش رہنا ہے، نواز شریف نے 1 سال 1.5 سال خاموش رہنا ہے، وہ مسئلے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ شہباز شریف مسئلے حل نہیں کروا سکا. اور شہباز شریف جو ہے وہ کتنے ان کے مسئلے حل کرا سکے گا، یہ کل میرا خیال ہے ان وے نون اور شین کا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نون کیا کہتی ہے اور شین لیگ کیا کہتی ہے. باقی پیپلز پارٹی نارمل رہے گی. فضل الرحمان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوچے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ اس کے کہنے پہ استعفیٰ دے دیں گے. میرا سوال کل میں نے اس کے بچے سے، اس کے باپ سے یہ سوال بھیجا ہے، جس اسمبلی میں آپ نے صدارت کے لیے ووٹ مانگی، ایک آدمی کے گھر گئے، ایک آدمی کے لاجز میں گئے، ایک آدمی کے کمرے میں گئے کہ مجھے صدارت کا خدا کے لیے ووٹ دو، میں سب معاملہ ٹھیک کر دوں گا. اس وقت تو یہ اسمبلی ٹھیک تھی، اس وقت تو یہ اسمبلی بری نہیں لگتی تھی. اب یہ اسمبلی بری لگ رہی ہے کیونکہ اس میں فضل الرحمان نہیں ہے. پہلے تو اپنے بیٹے سے ابتدا کریں نا استعفے کی. میں انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں فیصل آباد یا لاہور سے ہی یا پنڈی سے ان کی اے پی سی کو میں اے بی سی کہتا ہوں، اور میں زیادہ مطمئن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بڑی ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے کافی سارے لوگوں کی، سو میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بڑا فیصلہ یہ کرنے جا رہے ہیں. بے شک نواز شریف صاحب بھی خطاب کر لیں. میں نے نہیں سنا، مجھے نہیں پتا. خطاب کرنے دے جی، کیا فرق پڑتا ہے؟ خطاب تو آج کل دنیا میں نہیں روکا جا سکتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں شہباز گل صاحب سے کوئی شدت نہیں آئے گی، کوئی شدت نہیں آئے گی، کوئی شدت نہیں آئے گی. دراصل لڑائی ساری میڈیا پہ ہے، اس لیے بوجھ سارا بھی میڈیا پہ پڑ گیا ہے. لڑائی ساری میڈیا پہ ہے، اس لیے امتحان بھی میڈیا میں آ گیا ہے. لڑائی ساری میڈیا پہ ہے، اس لیے میڈیا کے اوپر کافی سارے جو ہے کیا کہہ رہی ہیں پابندیاں، یا ان کو آسان لفظوں میں یہ کہہ گئے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں. باقی وہ میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں. میں میڈیا کا وزیر تو نہیں ہوں. وہ بہتر طور پر شہباز گل صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کو جو ہدایت ملی ہوگی انہوں نے وہ کہہ دی ہوگی. کوئی اشارہ نہیں آیا جی. یہ وہ ہیں کہ جن کو کوئی لائٹ کے اشارے میں رنگ ہی نہیں پسند آ رہا. پیلا آتا ہے تو لال کا انتظار کرتے ہیں، لال آتا ہے تو ہرے کا انتظار کرتے ہیں، اتنے میں پیلا آ جاتا ہے. شہباز شریف صاحب یہ سوچ کے آئے تھے کہ کورونا میں لاشوں کے ڈھیر ہوں گے. عمران خان نے اس بہتر طریقے سے ہینڈل کیا کورونا کو. حالانکہ دیکھیں ہمارا 1 دن کا شو ہوتا ہے، بادشاہ ڈیم 1 دن کی خبر تھی.
نیلم جیلم ویلی کا جو کوہالا برج ہے، بجلی پاور اسٹیشن ہے، ایک دن کی خبر ہے. کے پی کے میں شامل فاٹا کی ایک دن کی خبر ہے. فینسنگ لگانا اور دراڑیں لگانا ایک دن کی خبر ہے. صرف ایم ایل ون ہم تھوڑی سی پبلسٹی کرنے لگے ہیں تاکہ 2-3 دن کی خبر بنے. باقی ان کی تو اتنے دنوں سے لگے ہوئے ہیں. 20 ستمبر ٹین ٹین فش ہوگا جی. کچھ نہیں کال دیں گے. یہ جلسہ کریں گے. ختم نبوت کے جلسے میں بھی جاؤں گا. ختم نبوت کے جلسے میں اور شان صحابہ کے جلسے میں یہ جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں. یہ کافر کافر کی جو انہوں نے نعرے کی گردانیں لگائی ہیں، یہ اس ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. یہ شیعہ سنی فساد کرنے جا رہے ہیں جو انڈیا کی سازش ہے. یہ انڈین لوگ پکڑے گئے ہیں 12 سے جو شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں. مجھے تو 8 اکتوبر جو ہے بڑا خونی دکھائی دیتا ہے، اور اس لیے خونی دکھائی دیتا ہے کہ ہر دو فرقے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. سیاسی آدمی تو ریلیکس ہوتا ہے، اس کے سارے فرقے اپنے ہوتے ہیں، اس کے کوئی فرقہ دوسرا جو غیر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے سب سے ووٹ لینے ہوتے ہیں. لیکن فضل الرحمان جو تاش لگانے جا رہا ہے وہ اس میں خود رگڑا جائے گا، اور خود اس میں رگڑا جائے گا. اور اب جو ہے فیٹف جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے. منی لانڈرنگ والوں کے لیے اب وہ رعایتیں نہیں ہیں جو انہوں نے موج میلے کیے رکھے ہیں. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو زبان نرم رکھنی چاہیے، لیکن کرپشن والوں کو تن کے رکھنا چاہیے. کیونکہ احتساب کا ووٹ ملا ہے عمران خان کو. عمران خان کو کوئی کرکٹ کا ووٹ نہیں ملا. عمران خان کو احتساب پہ پی ٹی آئی نے ووٹ دیا ہے کہ ان کو شکنجے میں گاڑیں گے، ان کے گرد قانون کا دائرہ تنگ کریں گے، ان کے جیلوں میں ڈالیں گے. یہ عمران خان کی ہر چوک اور چوراہے میں تقریر تھی. وہ نکل گیا نواز شریف. اب اس کی کل تقریر سن لیں، پھر ہم بھی تقریر ہی کریں گے نا، کیونکہ اس ملک میں وہ تو تقریر ہی رہی ہیں. اب عملی مظاہرہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. اور میں آپ کے چینل سے کہہ رہا ہوں، جو انڈین لابی کے کہنے پہ اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں، اور تمام لوگوں کو، تمام نمائندوں کو مل کر اس کی نفی کرنی چاہیے. کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ ان کی تقریریں سنیں جی، فضل الرحمان کی. آپ ان کی تقریریں سنیں. فضل الرحمان کس چیز کی تقریر کر رہا ہے؟ انہوں نے قومی اسمبلی میں ووٹ دیا ختم نبوت کے خلاف. میں چیلنج کرتا ہوں، میرے کہنے پہ ان کی آنکھیں کھلی. سینٹ میں پھر انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا. قومی اسمبلی میں انہوں نے ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیا جے آئی فے نے، اور سینٹ میں انہوں نے پھر ووٹ ٹھیک کیا. ایک معاہدہ، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی ضد ہے کہ ایک معاہدہ کریں، ایک میثاق جمہوریت کے طرز پر معاہدہ ہوگا جس پہ خود بے نظیر نے عمل نہیں کیا. ادھر سے میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے اور ادھر سے مشرف کے ساتھ وہ ملاقات کر رہی تھی ابو ظہبی میں، اور میں قوم کو بتا رہا تھا کہ آج سیمی فائنل ہے، آج فائنل ہے، آج انٹر کا ہو رہا ہے. سو میثاق جمہوریت کا جو فیصلہ ہوا تھا اس پر بے نظیر نے عمل نہیں کیا تھا. کل یہ جلسے کوئی اصولوں پہ، کوئی معاہدوں پہ دستخط کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑا فیصلہ، ہم میرے نزدیک بڑا فیصلہ یہ ہے کہ کہے کہ میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کا ریزائن دیتا ہوں، باقی سب ہم ریزائن دے رہے ہیں، پھر میں مانوں گا فیصلہ ہوا ہے. پھر میں کل شام کو کہوں گا کہ ہاں جی.
ہم اس کے لیے تیار ہیں، سوائے یہ مذہبی سلوگن لگانے کے اور ان کے ساتھ کوئی نہیں نکلے گا۔ فضل الرحمان جو ہے وہ آج کل جو تقریریں کر رہے ہیں، کل جو انہوں نے چترال میں تقریر کی ہے، پر 4-5 دن پہلے جو انہوں نے پشاور میں تقریر کی ہے، وہ شیعہ سنی فساد کرانے کی تقریریں ہیں، وہ ختم نبوت پر اس ملک میں آگ لگانے کی تقریریں ہیں، حالانکہ انہوں نے خود ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیا قومی اسمبلی میں۔ میں نہیں مان رہا، غریب آدمی کے ساتھ واقعی مہنگائی ہے، آٹا مہنگا ہوا ہے، چینی مہنگی ہوئی ہے، مرچ مہنگی ہوئی ہے، اور جو بیسک نیسیسٹی کی 11 چیزیں ہیں اس میں سے 9 چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یہ جہاز آنے شروع ہو جائیں گے، اور ہم نے 1.5 کی بجائے 2.2 ملین 2.2 جو ہے وہ گندم منگانے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ 1.5 کی شارٹیج ہو سکتی ہے، کمی ہے، ہم نے 2.2 کے لیے منگا لیا، سبسڈی بھی دیں گے، اور ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ یہ کیمرہ کھیلیں گے، جلسہ جلوس کھیلیں گے، تو اسی میں حکومت کی پرفارمنس اور بہتر ہوگی۔ دیکھیں، میرا سوال صرف مسلم لیگ نون سے ہے کہ اتنے ایک سال مریم صاحبہ کیوں خاموش رہی، نواز شریف صاحب سال کیوں خاموش رہے، اور وہ کون سے معاملات تھے جو شہباز شریف معاملات کو طے کر رہے تھے جو ختم ہو گئے ہیں؟ شہباز شریف بھی جیل جائے گا، اور شہباز شریف بھی ڈسکوالیفائی ہوگا، اور مسلم لیگ کی قیادت کوئی اور کرے گا، اور نون میں سے شین نکلے گی 30 دسمبر سے پہلے۔ میں پچھلے 4 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ اور شین لیگ کا اگر مشترک رہنا ہے تو پھر خس کم نجات حاصل، پھر جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی، پھر یہ سارا خاندان آؤٹ ہے، یہ سارا خاندان آؤٹ ہے۔ مجھے بالکل پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی 30 دسمبر سے پہلے نون میں سے شین الگ ہوگی۔ میرے خیال میں آپ الطاف حسین کو بھی کل مقام دیں، ٹائم دیں، اس کا بھی خطاب کریں، وہ بھی بگوڑا ہے، وہ بھی مطلوب ہے عدالتوں کو۔ دیکھیں، الطاف حسین کو آپ نے کیوں پابند کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھگوڑا ہے، وہ کیسوں میں مطلوب ہے، اور وہ یہاں سے بھاگ کے گیا ہے، اور تمام بھگوڑوں کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لندن ہے۔ یہ جتنے بھگوڑے ہیں ان کو ایک ٹوکرا ڈال کے لایا جائے، اور برٹش حکومت سے سیدھی بات کی جائے کہ ہمارے قیدی جو ہے وہ ہمیں واپس کرو، اور برٹش حکومت سے کھلی بات کی جائے کہ ان سے معاہدہ کیا جائے کہ ایکسچینج آف پرزنر، اور ایکسچینج آف ڈیفالٹر، اور ایکسچینج آف جو کوئی بھی کیسز میں مطلوب لوگ ہیں ان کو واپس کیا جائے۔ جہاں آپ کل نواز شریف کی تقریر سنائیں، ضرور سنائیں، وہاں الطاف حسین کے بھی 2 جملے ضرور سنائیں، کیونکہ بھگوڑے ہیں سارے۔ وہاں سلمان کی بھی سنائیں، وہاں اس کی بھی سنائیں، اسحاق ڈار کی بھی سنائیں، وہاں اس کے شہباز شریف کے داماد کی بھی سنائیں۔ اچھا ہے آپ چینلوں پر بھگوڑوں کو بتائیں، لوگ ان کے چہروں کو بھول چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں ان کی باتیں سن کے۔ اور کون ہے جو یہ سمجھتا نہیں ہے کہ اگر اس میں جرت ہے تو لینڈ کرے پاکستان میں؟ اگر نواز شریف میں سیاست کا 1% بھی جراثیم ہے، اگر نواز شریف میں 1% بھی اس ملک کی اپوزیشن کے لیے درد ہے، تو کل اعلان کرے کہ میں پرسوں کی فلائٹ پہ آ رہا ہوں۔ یہ کیا مذاق ہے کہ ٹیکنالوجی کھیل رہے ہیں؟ بھائی وہ مطلوب ہے، وہ بگوڑا ہے، وہ پاکستان سے بھاگ کے گیا ہے، وہ اس کو قیدیوں ججز نے کہا کہ اس کو جہاں سے بھی ہے سرنڈر کرے، آپ سرنڈر کرائیں اسے۔ اے بی سی کہیں، اے پی سی نہ کہیں، اے بی سی۔ صحیح ہے۔
اگر آپ عمران خان کی کہہ رہے ہیں تو میں عمران خان کو اس سارے مسئلوں سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. وہ کرونا سے نکل گیا, وہ انڈیا کی جنگ سے نکل گیا, وہ مہنگائی کی یلغار سے نکل گیا, وہ فیٹف سے نکل گیا. سب سے بڑا ہم پھنس گئے تھے فیٹف میں. فیٹف میں یہ اپنی بات 34 نکات نہ صحیح منی لانڈرنگ کا بل منظور کروا سکتے تھے. یہ ایک ایسی جگہ تھی جس پہ کہ ہمارے ادارے بھی چاہتے تھے کہ درمیانی راستہ نکل آئے, لیکن عمران خان ڈٹ گیا. اس نے کہا ہم نے منی لانڈرنگ پہ نہیں کوئی فیصلہ کرنا, نہیں فیصلہ کرنا, نہیں کرنا, نہیں کرنا. اور اللہ نے کیا کہ فیٹف جو ہے وہ بھی پاس ہو گیا. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی ضرورت اب کوئی نہیں ہے. ان کی ضرورت جو ہے ادھر ہی ہے, دھوبی گھاٹ میں, مینار پاکستان میں, پشاور قصہ خانی بازار میں. یہ کریں, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. میڈیا کیسے دکھائے گا؟ اگر وہ حکومت کہہ رہی ہے نہیں دکھانا چاہتا تو پھر حکومت کی بات رٹ جو ہے وہ چلتی ہے جی, پھر نہیں دکھائیں گے اس کو. پھر الطاف حسین کو بھی دکھایا جائے. بھائی ایک بگوڑا آدمی بدنام ہوگا, وہاں جتنے قاتل ہیں ان کا, جتنے منی لانڈرنگ میں ملوث لوگ ہیں ان کے انٹرویو چلائیں. میں تو حامی ہوں کہ چلنے دیں, لیکن میرا فیصلہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے. وہ جو شہباز گل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا کیونکہ وہ سپوکس پرسن ہے, میں سپوکس پرسن نہیں ہوں. نہیں, یہ تو بڑا سخت جملہ ہوگا اگر میں ایسا کہوں گا. اگر میں ایسا کہوں گا تو یہ بڑا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے گرد افغانستان کے حالات, اب پاکستان کے گرد چین اور لداخ کے حالات, پاکستان کا سی پیک, 4 نومبر امریکن الیکشن, کینیڈین صورتحال, آسٹریلین صورتحال, لندن کی صورتحال, یہ سارے جو چین کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں, اور ہمارا گلگت بلتستان کی صورتحال جس میں وہ شناخت چاہتے ہیں, یہ ساری باتیں حل ہونے کی طرف جا رہی ہیں. ایسے میں اے پی سی جو ہے, جسے میں اے بی سی کہتا ہوں, یہ اے بی سی کل آپ کو, اب تو دیکھیں نا زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں کا فرق رہ گیا. میں ان کو اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اگر یہ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں تو جو مرضی کریں, ٹانگیں نیچے کریں, سر اوپر کریں, سر نیچے کریں, ٹانگیں اوپر کریں, اس حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ایسی باتیں ہم کرتے تھے, ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے ایسی باتیں کہتے تھے کہ ادھر کہہ دیا گیا جناب کہ بندہ اپنا, اس کو کچھ نہ کہنا. ادھر چھتر ماریں گے اب ان کو تن کے رکھ دیں گے. اب وہ جو فیٹف ہونا تھا وہ ہو گیا, وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور جو انہوں نے جون 2018 میں ہمیں گرے لسٹ میں گھیرا تھا, وہ جو ہماری ضرورت تھی, قوم اور ملک کی ضرورت تھی, وہ ہو گئی. کسی ملک شلک کی باندھنے کی بات جو ہے کہ بھئی ان کا جس ملک سے اگر آپ تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں وہ تو ان سے نفرت کرتا ہے. وہ پہلے جو رکھا ہے انہوں نے, وہ کہتا تھا, میں مشرف کے ساتھ جایا کرتا تھا, کنگ عبداللہ کہا کرتا تھا کہ ہی ڈونٹ بیہیو ایز اے پرائم منسٹر, ہی از ناٹ وٹ ہی از. میں ایگزیکٹ فکرہ دہراتا ہوں کہ کنگ عبداللہ نے کہا ہی از ناٹ وٹ ہی از. سو آپ کن کی باتیں کر رہے ہیں جی, ان کو اپنی اپنی پڑی ہے سب کو. آج میرا دل کر رہا ہے آپ سے تلخ بولنے کو. بابا میں باہر بھیجنے کا حامی تھا, میں باہر بھیجنے کا حامی تھا نواز شریف کو. میں نے اس کے لیے ووٹ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز دور چلی جائے دفع بلا. میں اور بھی کوئی باہر جانا چاہے تو دفع بلا, لیکن یہ پارٹی نہیں مانی. 11 ووٹ ہمارے تھے, باقی کیبنٹ کے تھے کہ نہ جانا دیا جائے. مریم کے لیے ساری کیبنٹ یونانی مستی کے نہ جانے دیا جائے. نواز شریف کے لیے پہلا ہاتھ میرا تھا کہ اس کو جانے دو. جائے جی, مزے لوٹے لوٹا, ہمیں کھایا, ہمیں کرپٹ, ڈسانس, سلگش اور ایکسٹرا ویگنٹ قسم کی یہ قیادت ہے. دفعہ دور ہو. جو محل انہوں نے رکھے ہیں, چند دن آخری زندگی کے اس میں آرام کے گزار لیں. یہاں تو ہمیں ذلیل و خوار کر گئے ہیں,
اور یہ کل خطاب کر کے کیا بتائیں گے؟ منہ صاف کر کے کہیں گے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ اسی کوارٹر سے خطاب کریں، اسی فلیٹ سے خطاب کریں، پارک لین سے، کہیں یہ لوگوں یہ میں نے تیری دولتوں کا لوٹا ہے، میں یہاں قیام کر رہا ہوں، میں یہاں رہا ہوں جس کی بنیادوں میں غریب کا خون ہے، یتیم کا خون ہے، بیواؤں کا خون ہے، مزدوروں کا خون ہے، میں اس بنیاد کے نیچے سو کے آپ سے مخاطب کر رہا ہوں کہ باہر نکلو، میں لندن میں موج کر رہا ہوں، جیوے جیوے. کیا ہے؟ نتھنگ لائک دس. رکھتا ہوں. آج آپ 3 ہیں نا، میں اکیلا ہوں. آج آپ 3 ہیں، میں اکیلا ہوں. چلیں اب میں تلخی نہیں کرتا، آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے. دیکھیں زرداری صاحب اگلی تاش لگا رہے ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے میرے پیر بھائی ہیں، شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے. اب تو آپ خوش ہیں نا کہ فضل الرحمان میرا پیر بھائی ہے، اور میرا خیال ہے کل زرداری صاحب کا سٹینڈ جو ہے سافٹ ہوگا. نون لیگ اور فضل الرحمان اکٹھے ہوں گے، کیونکہ نون لیگ جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہماری ضمانتیں کینسل ہوگی، کچھ رہ گئی ہیں وہ بھی کینسل ہو جائیں گی، اور 1 سال تک وہ خاموش رہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. نون اور فضل الرحمان ایک بینچ پہ ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں جائے گی. کیا بنے گا جی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا جی. ہم نے 126 دن تاریخ چلائی ہے جی کنٹینر پہ. حکومت ہوتی ہے، اپوزیشن ہوتی ہے. صرف آپ کو ہینڈل کرنا ذرا مشکل ہے آج کل. جس دن آپ چینل ہینڈل ہوگے سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. کیسا ہے؟ دیکھیں سیاست دان جو ہوتا ہے اس کو سیاست کی خارش ہوتی ہے. وہ اس کے بچے کے عقیقے بھی سیاست ہوتے ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے وہ بھی سیاست ہوتی ہے، اس کے گھر بچے کی ولادت ہو وہ بھی سیاست ہوتی ہے. کیونکہ ان کے پاس سیاست کے علاوہ اور کام نہیں. جتنا لوٹنا تھا لوٹ مار ہماری کرنی تھی کر لی. جتنا دیکھیں نا آپ کل وہ خطاب کریں گے لوگوں، یہ وہ فلیٹ ہے جہاں میں آپ کی وجہ سے یہاں پہنچا، سو میں پارک لین کے اس فلیٹ میں قیام پذیر ہوں، تمہارے لیے دعا گو ہوں، تم باہر نکلو باہر. او بابا پہلے اسمبلیوں سے نکلو نا، تم کل نکلو، پھر میں کہہ دوں گا کہ ہاں ہماری لڑائی شروع ہو گئی ہے. باقی جلسہ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو جی.